عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک پروفیسی کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں آنے والے زمانے کے متعلق۔ ہو سکتا ہے وہ دور یہی ہو۔ یسوع مسیح آنے والے زمانے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ جب میں واپس آؤں گا، جب میری دوبارہ آمد ہوگی تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ آج ہم ذرا غور کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے گلی گلی میں، محلے محلے میں چرچز ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھی چرچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھکوں میں چرچز ہیں اور چھتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا ایمان ہے لوگوں کا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ایمان ہے، لوگ شفائیں بانٹتے پھر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایمان ہی ایمان ہے، ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ ایمان حاصل کر لیا۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو کیا زمین پر ایمان ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے۔ ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح دیکھ کیا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کس چیز پر دھیان دے کر تو سوچ رہے تھے کہ کیا ایمان باقی ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح جو تمثیل بیان کر رہے ہیں وہ ایک خاتون کی کر رہے ہیں، اور وہ خاتون کیا کر رہی ہے؟ ایک بے انصاف قاضی کے پاس جا کر اپنا انصاف مانگ رہی ہے۔ لگاتار روز روز وہ اس کے دربار میں جاتی ہے، ہمت نہیں آتی، بلکہ اس کے دربار میں لگاتار جا رہی ہے اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ میرا انصاف کر، میرے مدعی کے حوالے سے میرا انصاف کر۔ تو وہ جو قاضی ہے، جو بے انصاف ہے، جو اپنے منہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ نہ تو میں خدا کی پرواہ کرتا ہوں اور نہ ہی انسان، لیکن میں اس کا انصاف کروں گا، اس لیے کیونکہ یہ لگاتار آ کر میرے ناک میں دم کیے جا رہے ہیں، مجھے پریشان کیے جا رہے ہیں، میں تنگ آ گیا اس سے، تو بہترین ہے کہ میں اس کا انصاف کروں۔ اور ساتھ ہی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیا خدا جو انصاف کا خدا ہے وہ اپنے ان لوگوں کا انصاف نہیں کرے گا جو دن رات اس سے مانگتے ہیں، جو اس کی بات گزری میں چھپے رہتے ہیں۔ آج یسوع مسیح ہمیں ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر ایمان نہیں ہوگا، مجھے لگ رہا ہے، یسوع مسیح کو کنفرم ہے اس معاملے میں کہ مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کنونشنز ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بدویں نکل رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، شفائیں بانٹی جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایمان نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، زمین پر ایمان نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کون سا ایمان یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں جو زمین پر نہیں ہے۔ یعقوب رسول کا عام خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی میں 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ خیر، اچھا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو یہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، وہ تھرتھراتے ہیں، کانپتے ہیں۔ آپ تو ہو سکتا ہے کہ خدا کے معاملے میں کانپتے نہ ہو، آپ تو ہو سکتا ہے
اس کی حضوری میں آ کر بھی، اس کے پاک گھر میں آ کر بھی باتیں کرتے ہوں۔ آپ تو ہو سکتا ہے جو سا مرضی ڈریس پہن کر اس کے پاک گھر میں آ جاتے ہو، آپ تو ہو سکتا ہے ٹائٹس پہن کر اس کے پاک گھر میں آ کر باتیں کرتے پھرتے ہو، آپ تو ہو سکتا ہے دوپٹہ بھی نہ لیتے ہو، آپ تو ہو سکتا ہے جینس کی پٹی پہنتے ہو، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہو، لیکن آپ ذرا غور کریں، شیطان جو خدا کا مخالف ہے وہ اسے دیکھ دیکھ کر بھی تھر تھراتا اور کانپتا ہے۔ لہذا اگر آپ خدا کے گھر میں تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے آتے ہو تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو ابلیس بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ کام تو شیطان بھی کرتے ہیں، انہیں بھی یہ پتا ہے، تبھی شیطان نے کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ ساری باتوں کا تو اسے بھی پتا ہے، یہ سارے کام تو وہ بھی کرتا ہے، تو آپ کون سا بڑا کام؟ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب میں زمین پر واپس آؤں گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ اب دیکھیں آگے ہم بڑھتے ہیں اس سے، مگر اے نکمے آدمی، حضرت یعقوب کہتے ہیں کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے؟ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، وہ کانپتا تو ہے، وہ ڈرتا تو ہے ابلیس، لیکن عمل نہیں۔ آپ بھی اگر ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں تو یقین کیجئے کوئی ایمان نہیں ہے۔ آج یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ رہا ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی بائبل اٹھائے ہوئے ہے، بغل میں دبائے ہوئے ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ بائبل کی عقیدت کتنی ہے اور اس نے بغل میں سے دبایا ہوا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اسے بغل میں نہیں دباتے ہیں۔ اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ والی کرسی پہ خدا کا کلام رکھ دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ خدا کے کلام کی عزت کیا ہے اور میں نے اسے رکھا کہاں پہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ خدا کا کلام رکھ دو وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ عقیدت کس کو کہتے ہیں۔ عملاً ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اور آج خداوند ہمیں یہ کہہ رہا ہے، آج خداوند ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کا پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تم نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے مال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ آگے بھی بہت سی ایگزامپلز یعقوب رسول دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ راہب جو بادشاہ تھی اس سے بھی عمل کیا تو اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہمارا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کے ایمان میں عمل نہیں ہے تو ایمان بغیر عمل کے مردہ ہوتا ہے۔ اور آخری آیت لکھی ہوئی ہے 22ویں، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمل کے۔ بدن میں سے روح نکال لی جائے تو بدن کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایمان میں سے عمل کو نکال لیتے ہیں تو پھر ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانے میں رسول پروفیسیز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اخیر زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ زن دوست ہوں گے، یعنی کہ دولت کے دوست، پیسے کے دوست۔ جس کے پاس پیسے ہوں گے اس کے بہت سے دوست ہوں گے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ لوگ زن دوست ہوں گے،
کوئی غریب بندے کے ساتھ پیار کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ اخیر زمانہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ اگر ہمارا عمل زر دوستی ہے، دولت سے محبت ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مردہ ہے، کیونکہ عمل تو ہمارا دولت کے لیے، اور ویسے ہم کہہ رہے ہیں بڑا ایمان ہے۔ اگر کوئی کاہن بننا چاہتا ہے، کوئی پاسٹر بننا چاہتا ہے، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں پاسٹر بن جاؤں گا، میں فادر بن جاؤں گا، میرے پاس گاڑی بھی آ جائے گی، میرے پاس گھر بھی آ جائے گا، میرے پاس پیسے بھی آ جائیں گے، میرے پاس تمام چیزیں آ جائیں گی، میں عیاشی کروں گا، سکون کروں گا، تو اب اس کا ایمان مردہ، کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے، جسے وہ خدمت کا نام دے رہا ہے، اس کے پیچھے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ پیسے کمانا، اور اظہار کیا ہے؟ ایمان۔ تو یسوع مسیح جب دیکھ رہے ہیں تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی ایماندار ہوں گے، اس طرح کا ایمان ہوگا لوگوں کا۔ لوگ پیسے کے لیے خدمت بھی کریں گے، پیسے کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اگر کوئی خادم بسوں کا ارینج کر دے گا تو سارے لوگ ہی وہاں عبادت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی دیگوں کا ارینج کر دے گا تو سارے لوگ وہاں پہ عبادت میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ عبادت نہیں ہوگی، کھان پین، یعنی کہ کھانے پینے کا ایک سلسلہ۔ جتنے بودیاں دے گا اوتے بودے لوگ، اس طرح کی باتیں ہوں گی، ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ عمل جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ لوگ لالچ دے کر خریدیں گے ایمانداروں کو، یعنی کہ ایمان نہیں ہوگا کیونکہ عمل اس کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہوگا۔ جب آخری دور ہوگا، یسوع مسیح اس کے متعلق بتا رہے ہیں، لوگ نافرمان ہوں گے والدین کے۔ والدین کہیں گے کہ بیٹے آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو بیٹا کہے گا آپ کو کیا پتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ فرما بردار ہوں گے تو ان کے اندر ایمان ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کیا جب میں آؤں گا واپس تو زمین پر ایمان ہوگا؟ یعنی کہ اگر بچے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ عملاً ایسا نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ والدین کہیں گے ہماری بات کو مانو، تو وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہوں گے، بلکہ نہ صرف نافرمانی کریں گے بلکہ بدتمیزی بھی کریں گے۔ بدتمیز بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اور کہہ یہی رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر پورا ایمان ہے۔ تو یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کیسا ہوگا۔ بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں گی، ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ بچے والدین کے ساتھ، والدین بچوں کے ساتھ، سب پیسے کی گیم ہوگی۔ اگر بچے ماں باپ کو پیسے نہیں دیتے تو ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کریں گے۔ اگر والدین بچوں کو پیسے نہیں دیتے تو بچے والدین سے پیار نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ساری گیم زر کی ہو۔ تو یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں اور دکھ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ کیا لوگ ایمان کو سمجھ رہے ہوں گے، یا ایمان صرف وربل ہوگا، باتوں کی حد تک ہوگا، گلاں کی حد تک ایمان؟ کیا اس سے بڑا ایمان ہوگا؟ اور یقینی طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اخیر دور ہے، اس میں باتوں والا ایمان ہے، گندی بات ایمان۔ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شیخی بازی کیا ہے؟ ہر بندہ شو مارا دے چکر، ہر بندہ شو مارا دے چکر۔ میں بھی ہوں گا تو میں بھی کہا
یار اچھا کتنے جانا ہے؟ فلاں جگہ جانا ہے، گڈی اچھی ہونی چاہیے، پتہ لگے دکان فادر آیا۔ تو آپ عبادت کروانے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ تو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، چیز کیا ہے۔ تو شیر کی بات سنو، مغرور ہو گئے، اپنے آپ کو سمجھتے ہو، حلیمی فروغی لوگوں کے اندر نہیں ہو، لوگ حلیمی سے کام ہی نہیں لیں گے، محبت کیا ہو جائے گی؟ مان پر جائے، لوگوں کے اندر محبت نہیں رہے گی، پیار نہیں رہے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر میرے پڑوس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے میں اونچی آواز میں گانے لگا کے سنتا ہوں، محبت نہیں رہے گی، پیار نہیں رہے گا، اور محبت کو لوگ اپنی زندگی میں اپنانا بھی نہیں چاہیں گے، نہ کسی کو کسی بیمار کی پرواہ ہوگی، نہ کسی کو کسی کی تعلیم کی پرواہ ہوگی، ہم اپنے اپنے معاملات میں ہوں گے۔ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ ساتھ والے گھر میں کسی بچے کا پیپر ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے، ہم اپنی مستی میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری نہ کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ہماری ان حرکت کی وجہ سے۔ ہم اپنے چھت پر بڑا سارا جو ہے اسپیکر لگا کے تو پورے محلے کو گانے سنا رہے ہوں گے، چاہے محلہ سے ڈسٹرب ہوگا۔ ہم گلیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کا راستہ روک رہے ہوں گے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو گزرنا محال ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، یعنی کہ ایمان جو ہے اس میں عمل نہیں ہوگا۔ یہ جس مسیح نے کہا اور آج ہم دیکھتے ہیں کیسا ہو رہا، ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں اس طرح کے سارے معاملات موجود ہیں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کیا ایمان ہوگا؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر عمل ہے، کیا میں واقعی ایماندار ہوں کہ نہیں ہوں، کھوکھلا ایمان ہے میرا یا حقیقی ایمان ہے میرا، کیا میرے ایمان میں عمل موجود ہے یا میں بغیر عمل کے ہی ایمان کو سمجھ رہا ہوں کہ میرا ایمان بڑا قائم ہے، سمپل دعائیں کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، سجدے کرنے سے، خدا کے پاک کرنے آنے سے، کنونشن اٹینڈ کرنے سے، میٹنگیں کرنے سے، ان سے خدا خوش نہیں۔ عملاً خدا کو قبول کرنا، آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ اپنے عمل سے خدا کو ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنے عمل سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر عمل ہی نہیں ہے تو پھر یقین کیجئے کوئی بھی سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چھت پہ پانی کا نکاس کرنے کے لیے پرنالا وہ آپ نے لگایا ہوا، تو پرنالا کی جگہ لگایا ہوا اور پائپ ہوا، بارش آ رہی ہے یا کسی چھت دھو رہے ہو، تلے ہو کوئی بندہ چٹے کپڑے پا کے گزر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کا سور خراب ہو جائے گا، تاکہ چھت صاف ہوگی، خدا سور خراب ہو گیا۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ ویسے تو آپ ایماندار بن رہے ہیں، عمل آپ کا کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، ان کو دکھی کرنا، انہیں مصیبت میں ڈالنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گلی چھوٹی ہے، آپ باہر سے آئے ہیں 20 کلومیٹر سفر کر کے، سرسر گرم ہے، گلی چھوٹی ہے، آپ نے گلی میں موٹر سائیکل لگا دی، جڑا بندہ لگے گا وہ دی رات تے سڑے گی نا تے تانوں کی فرق پیا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے ایمان کا جو اظہار کیا ہوا ہے وہ دیکھیں کتنا کرے۔ تو آج خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کا اظہار ٹھیک کرنا شروع کر دے، عملاً
ایمان کا اقرار کریں۔ آپ جب باہر سے آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میری بائک جو ہے گرم ہے، اسے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیں جہاں پہ لوگ گزرے تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، وہاں نہ کھڑا کریں جہاں سے گزرنا پہلے مشکل ہو اور وہ گزرے تو اس کے پاؤں پہ کوئی نشان پڑ جائے یا سلسلہ لگ جائے اور یوں سے زخم ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ نہ چل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا سامنے کین ہے یا کوئی شیشہ پڑا ہوا ہے، اسے سائڈ پہ ہٹا دیں۔ لیکن اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی بوتل ہے اور آپ نے زور سے زمین پہ مار کے اسے مزید توڑ دیا ہے اور آپ آگے چلے گئے اور وہاں سے گزرا ہے اور اس کے پاؤں پہ لگ گئی ہے، آپ نے اپنے ایمان کا صحیح اظہار نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان سب میں آپ کے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے، تو آپ صحیح ایمان پر ہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو آپ صحیح ایمان پر نہیں ہیں۔ آپ ایسے تو ایماندار بن رہے ہو، کار کوئی مہمان آ جائے تو تسی بولو انہوں نے آج ہی آنا سی، تو آپ نے اپنے ایمان کا صحیح اظہار نہیں کیا، کیونکہ ایمان تو ہے، عمل نہیں ہے اس میں۔ آج یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا دور، میں دیکھ رہا ہوں ایسا دور، وہ آئے گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ زمین پر ایمان ہو، لیکن زمین پر ایمان باقی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس زمین پر ایمان کو پیدا کرنا ہے۔ مجھے ہر اس بات سے پرہیز کرنا ہے جو کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب ہے، لیکن میں اس ہر بات سے پرہیز کرتا ہوں جو میرے لیے پریشانی کا سبب ہو۔ بس ایسے ہی ہے نا سارا ایمان، کہ میں انہاں ساری چیزوں تو پرہیز کرنا جنہاں مجھے پریشان کر سکتی ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہوں جو دوسروں کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اور آپ کے ایمان کا اظہار تب صحیح ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو دوسروں کے لیے پریشانی بن سکتا ہے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے پریشانی نہیں پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سکون پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اطمینان پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ صحیح ایمان میں ہیں اور آپ کا ایمان کامل ہے، اور یہی والا ایمان خدا پورا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو۔ خدا کرے کہ جب یسوع مسیح کی آمد ہو تو واقعی ہی زمین پر ایمان ہو اور ہم ایمان کو سنبھال کر رکھنے والے چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔